آج ہمارے ماحول میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور مغرب کے پروپیگنڈے نے بہت سارے سوال اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور ہماری وہ عورت جو دینی تعلیم کو نہیں جانتی، جو دینی مدارس اور ماحول میں نہیں آتی، وہ مغرب کے برے، غلط اور جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنی اصل کو، حیا کو، سب کو چھوڑتی چلی جا رہی ہے۔ پچھلے سال بھی 8 مارچ پہ کچھ شور و غلغلہ ہوا، اور ابھی 1 مہینے سے مستقل مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ بہت زیادہ کچھ ہونا ہے، واللہ جانے کیا ہونا ہے، کہ جی اس پہ کچھ بات کریں۔ آج صبح ایک مولانا صاحب کا کراچی سے فون آیا، رابطہ ہوا واٹس ایپ پہ، فون نہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ ہوا۔ وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک مقالہ لکھنا چاہ رہے تھے، تو میں نے ان کو پھر مشورہ دیا، اور یہی کچھ تھوڑا سا ٹاپک ہوا 8 مارچ کے حوالے سے۔ تو میں نے ان کو ایک مضمون دیا، میں نے کہا جناب آپ اس کے اوپر محنت کریں، تحقیق کریں، مقالہ لکھیں، اور اس کے نوٹس مجھے بھی بھیجیں تاکہ میرے بھی کام آئیں۔ میں نے ان کو عرض کیا کہ آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اسلام سے پہلے، نبی علیہ السلام سے پہلے عورت کیا تھی معاشرے میں، دنیا میں؟ یہودیوں کیا تھی حیثیت، اور یونانیوں کیا تھی، عیسائیوں کیا تھی، مشرکین مکہ میں کیا تھی، اس کو لے کر آئیں۔ پھر اسلام نے عورت کو کون سی عزت اور مقام حقوق دیے، ان کی کچھ تفصیلات ذکر کریں، اور پھر تمام حقوق کی ایک فہرست بنا لیں، بالکل مختصر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وقت ہی نہیں ہوتا، تو ایک مختصر سی تحریک اس کو بھی سمیٹ لیں۔ اس کے بعد تاریخی حوالوں سے مختلف مسلمان عورتوں کی اور مردوں کی زندگیوں سے اس کو ثابت کریں کہ اسلام کی عطا کردہ اس قدر و منزلت نے عورت کو کون سا عروج دیا، اور مسلمان ماؤں نے کون کون سے نامور جرنیل اور حکمران اور صوفیہ اور نیک لوگ پیدا کیے، اس سے عورت نے کیا حاصل کیا، اس کے اوپر کچھ ریسرچ کریں، امت کے سامنے لائیں۔ قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ میں کیا ہوا، ایک ترتیب ہے یہ، اس ترتیب کو اپنی زندگیوں میں لے آئیے، انشاءاللہ دوبارہ خیر آ جائے گی۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو خالص مذہبی دینی تعلیم۔ اس ترتیب کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے خالص مذہبی اور دینی تعلیم۔ اس تعلیم کے پھر اثرات آئیں گے معاشرے میں۔ اس تعلیم میں کیا ہے؟ حیا ہے، پاک دامنی ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، خوف خدا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کا بھرپور جو ہے نا اس کی فکر دلائی گئی ہے کہ خالص دینی تعلیم سے اخلاق آئیں گے، اور اخلاق جب بہتر ہوں گے پورے لوگوں کے تو معاشرہ بننا شروع ہوگا۔ جب یہ معاشرہ بنے گا تو ایک تہذیب واپس آ جائے گی جو جا چکی ہے ہماری، جو کمزور پڑ چکی ہے، جانی چکی، کمزور پڑ چکی، مان پڑ چکی، اس پہ ہمارے گناہوں کی اور خواہشات کی اور نفسانی لذتوں کی گرد پڑ چکی۔ جب وہ تہذیب واپس لوٹ آئے گی تو پھر اس کا اثر ملکوں پر آئے گا، ریاست پر آئے گا، زمین کے اوپر آئے گا۔ تو ترتیب کیا ہے؟ پہلے خالص دینی تعلیم، اس سے اخلاق بنیں گے، اخلاق سے معاشرہ، اور معاشرے سے تہذیب، اور تہذیب کے اثرات پھر پورے عالم میں جائیں گے۔ تو یہ ایک فوڈ آف تھاٹ ہے آج کی نوجوان نسل کے لیے، اس پہ محنت کریں، دیکھیں کیا کچھ نکلے گا۔ یہ صرف ایک آدمی کا کام نہیں، پوری امت کا معاملہ ہے یہ۔ تو ہماری عورت کے سامنے، ہمارے مرد کے سامنے یہ باتیں سامنے آ جائیں، تب پھر مغرب کا مکروہ چہرہ سامنے کھل کر آ جائے گا کہ وہ اس آزادی سے فقط عورت تک آزادی سے پہنچنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور ہمارے مرد چونکہ بے حیائی میں بڑھ چکے ہیں اور بے پناہ بڑھ چکے ہیں، اس لیے ان کو خدا اور اس کے رسول کی اور دین کی باتیں متاثر ہی نہیں کرتی، کیونکہ اکثر کی تنہائیاں یا بہت سے لوگوں کی تنہائیاں اور ان کے موبائل خود اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ حیا کی جو بلندیاں تھیں ان کو تو تار تار کر چکے ہیں، حیا کا لباس تار تار ہو چکا ہے۔ کردار بنانے کی ضرورت ہے، پھر بات بنے گی۔ مختلف ادوار میں عورتوں کی عزت مختلف قوموں میں مختلف رہی، مختلف دور میں مختلف قوموں میں عورت کی عزت مختلف رہی۔ کسی نے تو اس کو اتنا کمتر بنا دیا کہ اس کا استحصال کیا، اسے کہیں عزت نہ دی، اور کسی نے اس کو خدا بنا دیا۔ افراط اور تفریط۔ جب اسلام آیا، اسلام نے عورت کو صحیح عزت اور مقام دیا،
اور سمجھا دیا کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ اسلام نے کیا سمجھایا؟ اسلام نے تعلیم دی کہ لوگوں، عورت اگر تمہاری بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، تمہاری بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، تمہاری بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں تلے تمہارے لیے جنت ہے۔ شریعت نے تو یہ عظیم اور پاکیزہ تعلیم دی، عورتوں کو مکمل حقوق دیے جو کبھی کسی نے نہ دیے۔ جو چاہے اس کے اوپر ریسرچ کر کے امت کے سامنے پیش کرے، دنیا کے سامنے پیش کرے، کبھی کسی نے نہ دیے۔ اسلام کے نظام عدل کی برکت سے جو مساوات قائم ہوئی، مردوں کی ذمہ داری گھر کے باہر کے کاموں کی ٹھہری، عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر کی ٹھہری، جہاں وہ حیا، کردار، پاک دامنی، اچھے اخلاق، خدمت خلق اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے لیے دن رات فکر مند رہی۔ پھر کیا ہوا؟ اسلام کی عطا کردہ اس قدر و منزلت سے فائدہ اٹھا کر مسلمان خواتین نے مختلف شعبوں میں ایسے کارنامے انجام دیے جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ علم و ادب میں، تدریس میں، تعلیم میں، جہاد میں، علم قرآن میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں، ہر جگہ اپنے جوہر دکھائے۔ اور معاشرتی زندگی میں عورت کے کردار کی اہمیت کے پیش نظر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے خاص اہتمام فرمائے۔ عورتیں آتی تھیں، مسائل پوچھتی تھیں، معاملات پوچھا کرتی تھیں، اور خاص نبی علیہ السلام نے عورتوں کی تربیت کے لیے ایک دن مقرر فرمایا جس دن عورتیں خاص جمع ہوتی ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد امت کے علماء نے ہر دور اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی ترتیب سے امت کی مستورات کو، عورتوں کو سمجھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ترتیب باقی رکھی، اور یہ آج تک الحمدللہ باقی ہے۔ لہذا تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ، نبی علیہ السلام کے بالکل قریبی زمانہ اور تھوڑا سا اور آگے کا زمانہ، اس میں عورتوں نے جن پہ توجہ دی گئی، ہمارے مردوں نے، خاندانوں نے عورت کی تعلیم، تربیت کے اوپر خاص توجہ کی، علم اور ادب کے جوہر سے ان کو آراستہ کیا۔ تو کیا ہوا کہ اس زمانے کی عورتیں دین کے مختلف شعبوں پہ کامل عبور رکھتی تھیں، نیکی، تقوی، طہارت اور پاکیزگی میں بھی بہت آگے تھیں، اور ان کی گودوں میں ایسے لوگوں نے جنم لیا کہ ان کی تاریخ پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ علم کے آفتاب و مہتاب ہوں یا ملکوں کو فتح کرنے والے جری مجاہد، عدل و انصاف کے پھریرے لہرانے والے حکمران ہوں یا لوگوں کے دلوں میں جھنڈے گاڑ دینے والے باخدا صوفیہ، ہر ایک تاریخ ساز شخصیت کے پیچھے آپ کو باعمل ماؤں کا کردار نظر آئے گا۔ آج باعمل مائیں دنیا سے مٹ گئی۔ ایک کافر کا قول ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں، کوئی انگریز کا، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسل دوں گا۔ جب قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ میں عورت کی تعلیم و تربیت کے اوپر توجہ دی گئی، علم و ادب اور حیا کے جوہر سے ان کو آراستہ کیا گیا، مردوں نے باہر کی ذمہ داریاں نبھائیں، عورتوں نے گھر کی ذمہ داریاں نبھائیں، پھر ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا آج بھی حیران ہے ان کی گودوں میں جن لوگوں نے پرورش پائی، وہ علم و آفتاب کے مہتاب ہوں یا ملکوں کو فتح کرنے والے جری مجاہد، عدل و انصاف کے پھریرے لہرانے والے حکمران ہوں یا لوگوں کے دلوں میں جھنڈے گاڑ دینے والے باخدا صوفیہ ہوں، ہر ایک تاریخ ساز شخصیت کے پیچھے آپ کو باعمل ماؤں کا کردار نظر آئے گا۔ ماں فاطمہ اور باپ علی ہو تو بیٹا حسن حسین ہوا کرتے ہیں۔ آج یہ سبق ہم بھول بیٹھے۔ آج کی عورت نے فقط چراغ محفل بننے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور کچھ نہ رہا۔ کچھ جو دیندار لوگ تھوڑے بہت رہ گئے، جن کے ہاں کچھ خوف خدا، کچھ تقوی، کچھ ابھی باقی رہ گئے، وہاں بھی دیندار عورتوں نے کیا سمجھائے؟ گھر کی خدمت، شوہر کی خدمت، گھر کے کام کاج، بچوں کے کام، بس یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اس سے آگے کی سوچ، دین سیکھنا، دین سمجھنا، دین کا علم حاصل کرنا، نسلوں کے اندر دین کا علم اتارنا، یہ سوچ ابھی اس درجے کی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ جب تک عورت اپنی ان ذمہ داریوں سے واقف تھی اور ان پر عمل کرتی تھی، اللہ رب العزت نے عزتیں ہی عزتیں اس کو عطا فرمائی تھیں، اور ایسی عورتوں کی گود میں پھر ایسی ماؤں کی گود میں پھر ایسے بچے پیدا ہوتے تھے جنہوں نے پھر امت کو عزتیں دیں، جن کی تاریخی کارنامے میں آج بھی موجود۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جب ہم نے اس اصل کو چھوڑ دیا
تو آج ہماری ماؤں کی گودوں میں گویے پیدا ہو رہے ہیں، بے حیا بچے پیدا ہو رہے ہیں جہاں کردار کا تعلق ہی نہیں، جو بچپن سے ماں کی گود میں جھوٹ سیکھتے ہیں، جو بچپن سے ہی جن کے کردار کا کوئی تعلق نہیں۔ چھوٹے بچوں کو میوزک سکھایا جاتا ہے، ناچ گانا سکھایا جاتا ہے، اور مغرب اور پیسے کی مادی دوڑ نے اتنا خراب کر دیا کہ باپ الگ کمانے جا رہا ہے، ماں الگ کمانے جا رہی ہے، اور بچے کی تربیت تو ہو ہی نہیں رہی۔ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو کچھ پیسے لے کے بچوں کو ڈے کیئر میں یا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ سگے ماں باپ بچوں کو نہیں وقت دے رہے، تربیت نہیں دے رہے ہیں، باہر کے لوگ کیسے توجہ دے سکتے ہیں؟